سیل کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ڈیسائیڈ کر لے کہ بیچ ایکسپائری سٹائل پہ جانا ہے یا جنرل سٹائل بیچ ایکسپائری کے بغیر جانا ہے. تو یہ آپشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپشن کون سا استعمال ہو چکا ہے اور اسے چینج بھی کیا جا سکتا ہے. مین میں جا کے آپشنز جنرل، تو یہاں پہ ایک اسپیشل پاسورڈ ہے جس سے دے کے یہاں پہ ریٹیل بیچ ایکسپائری اور جنرل سٹور اس طرح کے آپشن چینج کیے جا سکتے ہیں. ابھی ہم سیل انوائس پہ جاتے ہیں تو سیل کے لیے ہمارے پاس ضروری ہے کہ کسٹمر موجود ہو. یہاں سے بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں اور ایڈ پہ جا کے یہاں بھی کسٹمر ایڈ کر سکتے ہیں. اس کو کلک کرتے ہیں تو کسٹمر سے پہلے اس کا ایریا ضروری ہے اور ایریا سے پہلے اس کا ریجن ضروری ہے. ریجن ایک بڑا علاقہ ہوتا ہے جسے ہم سیو کرتے ہیں تو اس کے اندر مختلف جو ایریاز ہوتے ہیں وہ انٹر کر دیتے ہیں. جیسے ہم لکھتے ہیں پشاور. تو یہ ہم نے پشاور ایڈ کر دیا ہے. اس کے اندر پھر مختلف ایریاز ہم سیو کر دیتے ہیں. شارٹ نیم ہم کوئی بھی اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ ایریا شو ہو رہا ہے. اس میں نیا ایریا کے لیے ہم کلیئر کر دیتے ہیں. اس طرح سے مختلف ایریاز ہم سیو کر دیتے ہیں اور ان ایریا میں پھر کسٹمر ڈالتے ہیں تو کلیئر کرنے سے ہمیں کوڈ ملتا ہے. جو بھی کسٹمر ہم ڈالیں گے اس کے اونر کا نام کیا ہے وہ لکھیں گے اور بزنس کا نام لکھیں گے. جیسے طلحہ ٹریڈرز ہیں جو بھی ہے. ایڈریس کیا ہے، کانٹیکٹ نمبر اگر اویلیبل ہے وہ لکھیں گے. ٹائپ کیا ہے، کاؤنٹر سیل ہے، ریٹیل ہے، جو بھی ہے ہم اس طرح کی چیزیں لکھ سکتے ہیں. ایریا کوڈ میں ہم لکھیں گے کہ جو ایریا ہم نے ڈالا ہے اس میں سے کسی ایریا کو سلیکٹ کر کے سیو کر لیتے ہیں. کسٹمر کے ایڈٹ اور ڈیلیٹ کا بھی یہی طریقہ ہے. اس کو ڈبل کلک کریں گے تو یہ یہاں پہ آ جاتا ہے اور اس کو ہم ڈیلیٹ یا ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں. اور پرنٹ سے ہمیں یہ والا اسکرین مل جاتا ہے جس میں ہم کسٹمر کے بیلنس کے حوالے سے مختلف رپورٹ نکال سکتے ہیں. آل کسٹمر یا پازیٹیو بیلنسز، نگیٹیو بیلنسز جو بھی ہیں ہم اس کے مطابق رپورٹ نکال سکتے ہیں. پازیٹیو بیلنسز میں وہ بیلنس آئیں گے جن کے پازیٹیو بیلنسز ہیں. اس کے بعد اگر ہم نے کسٹمر ڈالا ہوا ہے تو ممکن ہے کہ رننگ بزنس میں ہمارے ان کے پیچھے کوئی بقایا بھی ہو، تو اس کے لیے ہم کسٹمر اکاؤنٹس میں جاتے ہیں. F1 سے ہم سرچ کرتے ہیں. جیسے طلحہ ٹریڈر ہم نے ابھی وہ کر دیا، سیو کر دیا ہے تو اوپننگ بیلنس ہم لکھیں گے. تو اس کے پیچھے بقایا بنانے کے لیے ہم اسے کیش پیڈ میں کچھ لکھیں گے کیونکہ ہم نے انہیں کچھ دیا ہوا ہے تو اس وجہ سے ہم کیش پیڈ میں جا کے اس کے پیچھے بقایا بنائیں گے. اور اگر پھر بعد میں ہم ان سے کوئی کیش ریسیو کر دیتے ہیں تو ہم اسے ریسیوڈ میں لکھ کے سیو کریں گے. طریقہ یہی ہے. اس کے بعد ہم انوائس کی طرف جاتے ہیں، لیکن انوائس سے پہلے ہم پرنٹر ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمارا پرنٹر کون سا ہوگا. ہم انوائس کس پرنٹ پہ نکالنے ہیں، تھرمل پرنٹر ہے، ڈاٹ میٹرکس ہے یا لیزر ہے، اور کون کون سے پرنٹر ہم استعمال کریں گے. ابھی جو پرنٹر ڈیفالٹ ہے وہ یہ یہاں پہ ٹائٹل بار میں نظر آ رہا ہوتا ہے.
تو سب سے پہلے پرنٹر کیو میں جا کے ہم مختلف جو پرنٹر ہمارے انسٹال ہے کمپیوٹر میں وہ یہاں پہ ایڈ کریں گے. یہ لسٹ جو ہے پہلے سے جو پرنٹر انسٹال ہے وہ ہے. یہ لسٹ سلیکٹڈ پرنٹر ہیں جو ہم استعمال کریں گے اور ڈیفالٹ پہ چینج کریں گے. تو ایڈ کے ذریعے ہم اس کو ایڈ کریں گے اور جو بھی ڈیفالٹ بنانا ہے تو یہاں سے ہم ڈیفالٹ کلک کر ڈیفالٹ بھی بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ جو پرنٹر ہیں یہ فل سائز جو پیپر ہیں A4 سائز ہے یا لیگل سائز ہے وہ پرنٹ کرے گا. اور اگر ہم نے کسی دوسرے پرنٹر کو ڈیفالٹ بنانا ہے جیسے تھرمل پرنٹر ہے تو اس کے لیے ہم F6 کا بٹن دبائیں گے. یہاں پہ یہ پرنٹر چینج ہوگا. جو بھی ہم نے 3 پرنٹر لگائے ہوئے ہیں ان کو F6 کے ذریعے ہم ڈیفالٹ چینج کریں گے. تو یہی طریقہ ہے اور یہ یہاں پہ اویلیبل ہے. ڈیفالٹ پرنٹر چینج کرنے کے لیے ہم F6 پہ جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپشنز میں جا کے پرنٹر پہ آ کے یہاں پہ ہم ڈاٹ میٹرکس پرنٹر سلیکٹ کر سکتے ہیں، لیزر پرنٹر اور تھرمل پرنٹر. ہر ایک کے لیے یہاں پہ مختلف انوائسز کے فارمیٹس اویلیبل ہیں. جو بھی ہم فارمیٹس کلک کر کے اس کے سیو کریں گے تو وہی فارمیٹ اپلائی ہوگا. تھرمل پرنٹر کے لیے یہ 4 فارمیٹ اویلیبل ہیں. کسی بھی ایک فارمیٹ کو سلیکٹ کر کے سیو کریں گے تو وہ اسی فارمیٹ میں انوائس نکالے گا. اس کے علاوہ یہاں پہ ایک چیک ہے پرنٹ انوائس ڈائریکٹلی وداؤٹ ویونگ آن دا اسکرین. اگر یہ چیک لگا ہوا ہے تو یہ انوائس کو اسکرین پہ نہیں دکھائے گا بلکہ ڈائریکٹلی پرنٹر کو بھیج دے گا اور پرنٹ کرے گا. اگر یہ آف ہے تو یہ پھر اسکرین پہ دکھائے گا اور پرنٹر کو ڈائریکٹلی نہیں بھیجے گا. تو اس کو سیو کر لینے کے بعد جیسے ہم نے یہ والا سلیکٹ کر دیا ہے تو اس کو ہم سیو کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہم انوائس پہ آتے ہیں. تو انوائس پہ سب سے پہلے ہم کسٹمر کا کوڈ یا نام استعمال کرتے ہیں. کوڈ دیں گے تب بھی یہ آ جائے گا اور اگر کوڈ یاد نہیں ہے نام کا پہلا حرف انٹر کریں گے تو وہ بھی لسٹ شو ہوگا. یہ ہے ریٹیل ریٹ، یہ ہے سیل ٹریڈ پرائس. جو بھی ریٹیل ہم نے سیو کیا کر دیا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ صرف ریٹیل لوڈ ہو تو یہ اس پہ چیک لگا دیتے ہیں. اس ٹی پی ریٹ بھی ہم نے اس میں ایک لگایا ہوا ہے سیل ٹریڈ پرائس تو وہ ریٹ شو ہوگا. یہ پریویس بیلنس ہے کہ طلحہ ٹریڈر کے پیچھے ہمارا کتنا بقایا ہے وہ یہاں پہ ہے. یہ انوائس نمبر چل رہا ہے اور انوائس نمبر یہ جو ایس ہے یہ سیو یا ان سیوڈ اس طرح شو کرے گا. تو ابھی ہم انوائس کریں گے تو یہاں ان آ جائے گا ریڈ کلر میں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ناٹ سیوڈ ہے. ریفرنس نمبر بھی ہم سیو کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی حوالے کے لیے ہم یہاں کوئی نمبر دے کے سیو کر سکتے ہیں. یوز ٹریک ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ چیک لگا ہوا ہوں تو طلحہ اس طرح کے کس کسٹمر کے لیے کون سا آئٹم ہم نے کس ریٹ پہ اور کس ڈسکاؤنٹ پہ ڈالا تو وہ یہاں پہ آٹومیٹیکلی لوڈ ہو جائے گا. یہ کریڈٹ آپشن ہے کیش اور آپشنل. یہ 3 آپشن اس لیے ہے کہ ہم نے یہ انوائس کس طرح سیو کرنا ہے. اگر کریڈٹ پہ ہے تو اس کے پیچھے ڈائریکٹلی بقایا بنے گا. اگر کیش پہ ہے تو اس سے ریکوری ڈائریکٹلی ہو جائے گی اور آپشنل پہ یہ پوچھے گا کہ ریکوری کرنی ہے کتنی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. تو اس کے لیے ہم یہاں پہ انوائس کے لیے ہم یہاں آئٹم کا کوڈ یا نام کوئی بھی دے سکتے ہیں. پیک ہم دے سکتے ہیں اور اگر اس میں یونٹس اویلیبل ہے یونٹ 1 سے زیادہ ہے تو پھر یہ یونٹ پہ یہاں پہ رکے گا اور یونٹ ہم لگا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ پیکنگ 1 ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں یونٹس نہیں ہیں تو یہاں پہ یہ رکے گا بھی نہیں اور یہاں انٹری بھی نہیں کرے گا. یہ میسج ہو رہا ہے کہ یہاں پہ اس میں اسٹاک کوانٹٹی نہیں ہے تو یہ آگے نہیں جا سکے گا. اس کے چینجز
کا طریقہ بھی وہی ہے جو پرچیز میں شو ہو چکا ہے. اس کو ڈبل کلک کریں گے تو یہ اوپر جا کے اس میں ہم چینج کرتے ہیں. اس آئٹم کو مکمل طور پر بدل بھی سکتے ہیں. کیونکہ اس بیچ میں کوئی کوانٹٹی موجود نہیں ہے، اس وجہ سے یہ آگے نہیں جا رہا. اس کو ڈیلیٹ کرنے کا طریقہ یہی کہ کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں، یس کرے تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. باقی چیزیں ہم سیو کر سکتے ہیں. انوائس کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم اسے سیو کرتے ہیں، اور سیو کرنے کے بعد ہم یہاں لکھتے ہیں کہ ہم نے اس میں کتنا ریسیو کیا ہوا ہے اور بقایا کتنا ہے. تو اس کے بعد ہم پرنٹ کا آپشن پہ جاتے ہیں. تو یہاں پہ ہم پرنٹر سلیکٹ کرتے ہیں کہ کس پرنٹر پہ نکالنا ہے اور کتنے پیجز نکالنا ہے. یہ پرنٹ کا بٹن ہے اور اس پہ کلک کر کے ہم پرنٹ کر سکتے ہیں. یہ مختلف فارمیٹس میں ہو سکتے ہیں، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا پرنٹر سلیکٹ کیا ہوا ہے اور کون سے پرنٹ فارمیٹ کو کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ انوائس ویو ہے. یہاں پہ ہم نے جتنے بھی انوائسز بنائے ہیں یہ یہاں پہ اپ ڈاؤن ایرو کی کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں. اور اگر کسی خاص انوائس پہ جانا چاہتے ہیں تو وہاں اس انوائس نمبر لکھ کے انٹر کر دیتے ہیں تو وہی انوائس سامنے آ جاتی ہے. اس کو ہم پرنٹ بھی کر سکتے ہیں اور ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر ایڈٹ اویلیبل ہے تو یہ ایڈٹ کا آپشن ہے. ایڈٹ کریں گے تو یہ انوائس کے مین پیج پہ دوبارہ آئے گا. اس میں ہم چینجز کر کے دوبارہ سیو کر سکتے ہیں. اور یہ اگر ایڈیٹیبل ہے تو یہاں پہ یہ جو آپشن ہے، اگر یہ چیک لگا ہوا ہے تو یہ ایڈیٹیبل ہے. اگر یہ چیک نہیں لگا ہوا تو یہ ایڈیٹیبل نہیں ہوگا. اور اگر ایڈیٹیبل ہے تو ممکن ہے اس میں پھر بیچ کے حوالے سے کوانٹٹی میں فرق آ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ ایڈیٹیبل نہ ہو. اس طرح انوائس جو ریٹرن جو ہے وہ بھی جس طرح انوائس ہے اسی طرح ہے، بس صرف یہ اسٹاک مائنس کرے گا. باقی سارا پروسیس اس کا یہی ہے. اور یہ جو ان ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ناٹ سیوڈ ہے. اگر اس کو ہم سیو کریں گے تو یہ اس میں تبدیل ہو جائے گا. پھر اس کے ہم پرنٹ نکال سکتے ہیں، اور پرنٹ جو ہے ڈیسائیڈ کرتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے اس پہ کہ کون سا آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے.